کہ اسلام ہتھیار سے نہیں پھیلا، سچے مسلمان کے حق میں ظلم کی تلوار نہیں رہتی، جو قرآن سے قریب رہتا ہے ظلم کی تلوار اس کے ہاتھ میں نہیں۔ عمر جب تک قرآن سے دور تھے ظلم اور انیاء کی تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، جیسے ہی قرآن کے قریب گئے تلوار چھوٹ گئی ہاتھوں سے، تلوار ہاتھوں سے گر گئی جیسے ہی قرآن کے قریب آئی۔ کیوں آئی؟ قرآن کے قریب آنے کی ضرورت۔ ہدی للناس ہے، یہ مسلمانوں کی صرف نماز میں پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے۔ دنیا والے یہ نہ سمجھے کہ قرآن یہ مسلمانوں کے لیے۔ میرے دوستوں، ہدی للناس سارے انسانوں کی ہدایت ہے۔ اللہ سارے انسانوں کے سارے انسانوں کو دعوت، یہاں یہ قرآن کو سمجھے۔ آپ جس بھاشا کو جانتے ہیں، جس لینگویج میں جانتے ہیں، اس لینگویج میں پڑھنے کی کوشش کریں، ہدایت آپ کو ملے گی قرآن کے ذریعے۔ یہ وہ رنگ ہے، قانون ہے۔ طلاق بہت بری چیز ہے۔ یہ مرد وہ نہیں ہے غصہ آیا طلاق دے دی، اس کی اجازت اسلام میں نہیں۔ لیکن بھائی کوئی چیز، اگر کسی چیز کی آپ مالک بن گئے ہو، اگر کسی نے آپ کو 30,000 روپیہ دے دیا اور آپ نے 10,000 خرچ کیا، پھر 10,000 خرچ کیا، پھر 10,000 خرچ کیا، خرچ ہو جائے گا کہ؟ اور اگر ایک ساتھ 30,000 خرچ کر دیجیے کیا کہیں؟ نہیں، 1,000 خرچ کرو، 3,000 خرچ کرو، 1,000، 3 لاکھ خرچ کرو، 1,000۔ طلاق 3 2 تو 3 ہو جاتی ہے، 1 2 تو 1 ہو، لیکن ایک بھی طلاق خدا کو پسند نہیں۔ یہ طریقہ نہیں۔ آج مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے اسلام پر نشانہ بنا، تو تم اسلام کی ہندی تو مدد کر سکتے ہو کہ اپنے سماج سے کوشش کرو کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ جب یہ نوبت ہی نہیں آئے گی تو لوگ تمہاری قوم پہ فخر کریں گے۔ جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں نا 3 طلاق کے مسئلے، اسی لیے کیونکہ آپ ذرا سے اس میں لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے، کئی بار ایسے واقع مفتی صاحب ہم نے غصے میں طلاق دی، تو مفتی صاحب کہتے ہیں بیٹا کون مسکرا کے دیتا، خوشی خوشی غصے ہی تو دیتے، لیکن غصے پہ کنٹرول رکھنے والا مرد مومن ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس کا استعمال بھیجا نہیں ہونا چاہیے۔ طلاق اسلام میں جائز ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ خدا کو جائز چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق۔ جائز تو ہے لیکن ناپسند ہو تو اپنی سوسائٹی سے آپ بیٹھے ہو، کبھی بھی گھر میں کوئی جھگڑا ہو، اشرے کے کہ تمہیں جواب دینا پڑے گا اگر تم نے ظلم کیا، یہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے۔ معاملہ حل ہونا چاہیے، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن آپس میں بیٹھ کے مسئلہ، بزرگوں کے بیچ بیٹھ کے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ وہ چیزیں ایسے نہیں کہ ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں، ان سب مسائل کے لیے ہمارے پاس شریعت موجود ہے۔ ہم صرف رسول کی بارگاہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، میرے رسول کیا فرما رہے ہیں ہم صرف یہی سنیں گے۔ اسی لیے کچھ عورتیں مل گئی ہیں چینلز کو، وہ سمجھتے ہیں کہ ساری بھارت کے مسلمان عورتوں کی یہی آواز ہے۔ آج بھی 99% سے زیادہ ہماری ماں بہنیں ایسی ملیں گی، ان سے پوچھا جائے کہ بولیے شریعت کا یہ قانون صحیح ہے، تو وہ کہیں گے یہی نہیں، شریعت کا ہر قانون صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ رنگ قرآنی رنگ کیا ہے؟ یہ رنگ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا رنگ کہا، اور وہ رنگ قرآن ایمان اور تقوی کا، ایمان اور تقوی، یہی وہ رنگ کرم ہو جائے رب تعالیٰ کا، چڑھ جائے یہ رنگ تو پھر اترنے والا ہے۔ رنگ کے میدان میں ایک چیز اور آپ دیکھتے ہوں گے، آج رنگ ہے یا دنیا کہ آپ رنگ سے چیز پہچانی جائے۔ 4 رنگ کی کرسیاں ہو
میں آپ سے کہوں ذرا لال رنگ والی کرسی لے آؤ، لال کرسی، تو آپ جائیں گے چاروں کو دیکھیں گے، لال کو نظر آئے گی اس کو لے آئیں گے، کالی آپ نہیں لائیں گے۔ اگر لے آئے آپ کالی، جس نے منگوایا وہ کیا کہے گا؟ اندھے ہو۔ مطلب اندھا شخص جس کے پاس بینائی نہ ہو وہ رنگ نہیں پہچان پاتا۔ اب فیصلہ ہو گیا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو عاشقان اولیاء ہیں وہ نابینا نہیں، لوٹا چٹائی لے کر چلنے والوں کی طرح آئے تمہاری بستی میں، کہیں مت جاؤ آستانے پہ، کہو جاؤ اپنی آنکھوں کا علاج کرو۔ نہ تمہارے پاس بصیرت ہے نہ بصارت۔ رنگ والوں کو پہچاننے کے لیے نگاہ چاہیے، نظر چاہیے۔ دنیا کے سامان میں جو تجربہ کیا جاتا ہے کہ آپ لے آئیں گے لال کرسی، آپ لوگ کی پہچان گے۔ اسی لیے کسی اندھے سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیلے رنگ کی کرسی لاؤ۔ اگر وہ ایکٹیو ہے، جان سکتا ہے، آپ گرے پڑے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، اور کوئی سامنے نابینا ہے اور کہیں آپ ذرا وہ کرسی لے آئیے، تو کسی طرح دو اٹھا کے لے کے آ جائے گا۔ لیکن پیلی کرسی، لال کرسی، سفید کرسی، یہ سب نہیں کہا جائے گا، آپ جانتے کہ وہ نہیں دیکھ پائے۔ اچھا کبھی کبھی نگاہ ہوتی ہے، آنکھوں میں روشنی ہے، مگر پھر بھی حکم نہیں دیا جاتا اسے کہ کس رنگ کی لاؤ۔ ہے روشنی اس کی زندہ، آنکھ صحیح ہے، لیکن پھر بھی جب آدمی مردہ ہو، ڈیڈ باڈی پڑی ہو، تو کسی نے آج تک مردے سے کہا کہ جاؤ اس رنگ کا یہ لے کے آؤ؟ کیونکہ جانتا نہیں آنکھ، اچھا آنکھ اس لیے صحیح میں کہہ رہا ہوں ڈونیٹ کر دینا، لوگ آنکھوں کو کیوں دے دیتے ہیں دوسرے کو، یہ سوچتے کہ ہاں۔ مگر یہاں بھی ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ بھائی ابھی میں ہوں، بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر، اب آپ کی شکل ساتھ کی کوئی شخص آئے، اس میں سے 100 روپیہ نکالے وہ مجھے دیتے، ارے مالک وہ آئے، مالک وہ ان کی نہ ہمارا بھلا ہو نہ تمہارا بھلا۔ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت میں رہنے والا کوئی سامان کوئی کسی دوسرے کو نہیں دے۔ ہمارے ایوری پارٹ آف باڈی کا مالک خدا ہے، اسی لیے نہیں دی جاتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے کی آنکھیں ہو جائیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اس کی بیماریاں دور ہو جائیں، مگر ان طریقوں سے ہم نہیں کر سکتے جس کی اجازت خدا نے دی۔ بے شک بے شک۔ میرے دوستو بہت سے لوگ ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ بہرحال بتانا یہ تھا کہ مردہ آدمی ہے، آنکھ سلامت ہے، پھر بھی نہیں کہا جاتا ہے کہ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ کرسی کا رنگ پہچاننے کے لیے صرف آنکھ کی ضرورت نہیں، روح کی بھی ضرورت ہے، دھڑکنوں کی بھی ضرورت ہے، جان کی بھی ضرورت ہے، سانسوں کی بھی ضرورت ہے، صرف روشنی اور نگاہوں کی ضرورت نہیں۔ مگر یہ دنیا کے رنگ کی شان ہے کہ دنیا کے رنگ رنگی چیزوں کو پہچاننے کے لیے آنکھ چاہیے، روشنی چاہیے، نور چاہیے، دھڑکن چاہیے، روح چاہیے، حرکت چاہیے، سانسیں چاہیے۔ مگر خدا اگر کسی کو اپنے رنگ میں رنگ دے، اس کی شان دیکھو، موقع ہے 1400 سال پہلے خدا کے رنگ میں رنگا ہوا محبوب کھڑا ہے، اور اس کے سامنے کون؟ آنکھ والی چیز نہیں، روح والی چیز نہیں، ایک بے روح، بے نور، بے حرکت، بے جان کنکری ہے، دشمن کی مٹھی میں بند ہے، مگر خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے مصطفیٰ نے اشارہ کیا، کنکری نے پہچان کر محمد الرسول اللہ۔ خدا کے رنگ رنگے ہوئے لوگ، جانتے ہو یہ رنگے ہوئے لوگ کیا کہتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. کچھ دیر اور ہم آپ کے سامنے ہیں. ماشاء اللہ آپ تو ایسا بیٹھے ہیں کہ پوری رات ہم بولتے رہے، پھر اگلی کسی رات بولنے کے لائق بھی نہ رہے. ہم اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کریں گے. لہو عابدون، نحن لہو عابدون. بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ برقرار ہے، آگے سمجھ. نحن لہو عابدون. عبادت کرنے والے لوگ، عبادت کے لیے تو سب کو اللہ نے پیدا کیا. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ایک ہی کام تمہارا ہے، عبادت. اب جیسا کام ویسا انعام نا. آپ کو کسی فیکٹری میں کوئی نوکری دے دی، یہ کام کرنا ہے تو جو پیسہ ملے گا اسی کام کا ملے گا نا. کام کرو گے تو پیسہ ملے گا، نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا. ہر آدمی جانتا ہے چلو مزدوری کرتے ہیں، نہیں جائیں گے تو پیسہ نہیں ملے گا، نہیں جائیں گے تو نوکری سے نکالیں گے، نہیں جائیں گے تو نقصان اور جائیں گے تو فائدہ. اور کام تمہارا دنیا میں عبادت، مطلب عبادت کرو گے تو جنت اور نہیں کرو گے تو جہنم. عبادت کرو گے تو اچھی جزا، نہیں کرو گے تو سزا. تو عبادت کرنا ہے. ایک بندہ اسے فرمان خدا معلوم ہو گیا، اسے اپنی منزل کی پتہ چل گئی کہ یہ دنیا میں ہم مسافر ہیں، جنت ہماری منزل ہے، جنت تک پہنچنے کے لیے عبادت چاہیے، نماز پڑھ رہا. کیوں؟ جنت مل جائے، یہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ. 5 وقت نماز میں جنت کے لیے نماز نہیں چھوڑنا کہ کہیں جہنم کی آگ میں نہ ڈال دیے. زکات، قرآن اور حدیث کی روشنی پتہ چلنا جو زکات نہیں دیتے ہیں ان کا مال ان کی پیٹھ سے تپایا جائے. ماں بہنوں کے پاس سونا ہو تو حساب کر لو، 52.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی اگر گھر میں ہے، جب دونوں ملا کر تھوڑا سونا چاندی ملا لیجیے تو اس میں 52.5 تولہ چاندی آ گئی. سونا چاندی ملا کر مثال کے طور پہ 52.5 تولہ چاندی آتی ہے کتنے کی ہوگی تو بتا 25-30 ہزار، 25,000 25-30,000 معلوم کر لو. سونا 52.5 تولہ چاندی 25,000 معلوم. اب عورتوں کے پاس سونا چاندی ملا کے اتنا ہے کہ 25,000 روپئے کا بن جائے تو زکات نکالنا فرض ہو گیا. تھوڑا سا سونا ہے چاندی ہے ہو جاتا ہے 25-30 ہزار کا. یا آپ دکان دھندے والے ہو، دکان میں 25-30 ہزار کا مال موجود ہے، زکات نکالنا فرض. یا 25-30 ہزار روپیہ آپ کے گھر میں موجود ہے، یا نوٹ بندی کے دوران بینک میں کر دیا ہو. مودی جی کو سب معلوم ہے کون صاحب نصاب ہے کون نہیں. بینک میں پیسہ ہو یا گھر میں ہو کہیں بھی ہو 25-30 ہزار روپئے 52.5 تولہ چاندی کتنے میں آ گیا، وہ چاہے 25 ہو 26-27 ہو. اگر اتنا ہے اور سال گزر گیا تو زکات نکالنا فرض ہے، ورنہ وہی مال جہنم میں بیچ کے دبایا ہوا ہے، بڑے بڑے سانپ کی شکل میں قبر میں. کیا فائدہ ہے ایسی دولت؟ تم کما کے جائیں اور حساب بھی نہ کریں. آپ یتیموں کو، غریبوں کو، یہ ان کا حق ہے. مجھے مدارس جن میں غریب بچے پڑھ رہے ہیں حق ہے ان کا. تم گھروں میں رکھے ہوئے ہو، اپنے آداب کا انتظام کر رہے ہو. بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا، بہت سے لوگ حساب نہیں کرتے. اب علم بھی ہو گیا اور حساب بھی کرتے. آدھی کون ہے 25-30 ہزار کا مال دکان میں یا گھر میں زیور سونا مرد کے پاس چاہے عورت کے پاس ہے، سال بھر گزر گیا یہ بھی یاد ہے، فوراً 40واں حصہ نکال دو. عورت چاہے سونے چاندی میں 40واں کر کے نکالے یا اتنا روپیہ کہیں سے ہمارے پاس روپیہ ہے، روپیہ نہیں تو بیچو سونا. بہت جوڑتے ہیں پیسہ نہیں ہے سونا ہے تو سونا ہے تو سونا بیچو. 40واں حصہ نکالنا ہی نکالنا کا مسئلہ ہے، کوٹ کرنا اس کو یاد رکھنا.
فیضان غوث اعظم میں لے کر جاؤ، اس پر بھی عمل کر لیا تو سمجھ لو ہم سب کو کچھ مل گیا۔ تو بہرحال جنت جہنم کے بیچ میں معاملہ زکات دے رہے ہیں اس لیے کہ جنت مل جائے، زکات نہیں دیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ حج کا موقع آیا، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، تو حج کیوں نہیں کر رہے ہو؟ استطاعت اگر ہے تو حج فرض ہو گیا، اور حج کیوں کرنے جا رہے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، اور حج کر لیا۔ رسول فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ کر رہے ہیں کیونکہ ماں کے پیر کے نیچے جنت، باپ کا کہنا مان رہے ہیں کیونکہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا، خدا راضی تو جنت۔ پڑوسیوں کا حق ادا کیا تاکہ جہنم میں نہ جائیں۔ ہم نے اپنے وطن کا، مدرسوں کا، مسجدوں کا، بچوں کا، بیوی کا حق ادا کیا تاکہ جنت میں جائیں، جہنم میں نہ جائیں۔ تو میرے دوستو، اس بندے نے پوری زندگی عبادت کی، عبادت سے گزارا۔ خدا نے کہا تھا تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، اس نے عبادت کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ۔ اب اس طرح کے عبادت کرنے والے جتنے بھی ہیں، جنہوں نے پوری زندگی اس طرح عبادت کی، نماز بھی پڑھی، زکات بھی دیا، حج بھی کیا، روزہ بھی کیا، سب کے حقوق ادا کیے، خدا کا حق بھی ادا کیا، اب یہ اپنے کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نحن عابدون، مگر ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نحن لہو عابدون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں بتانا بیٹا۔ سبحان اللہ۔ یہ عبادت کرنے والے اس گروہ میں تو پہنچ گئے جو نحن عابدون کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی اس گروہ میں نہیں پہنچے جو نحن لہو عابدون۔ یہ اس جماعت میں تو ہیں، یہ ان بندوں میں تو ہے جو نحن عابدون کہتے ہیں، ابھی ان بندوں میں نہیں پہنچے جو نحن لہو عابدون کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نحن عابدون والے وہ ہیں جنہوں نے فکر جہنم و جنت میں خدا کی عبادت کی، سبحان اللہ۔ اور نحن لہو عابدون والے وہ ہیں جنہوں نے عشق و محبت میں خدا کی فرق دونوں میں یہی ہے، ایک نے فکر سزا و جزا میں اور ایک نے خدا کی رضا میں خدا کی، ایک نے جنت پانے کے لیے، خدا کی جنت پانے کے لیے خدا کی عبادت کی، اور انہوں نے خدا کو پانے کے لیے خدا کی۔ اسی لیے دنیا بھی فرق دیکھتی ہے دونوں گروہوں میں، نحن عابدون والے اور نحن لہو عابدون والے، دونوں میں فرق نمایاں ہے۔ وہ فرق یہ ہے میرے دوستو، نحن عابدون والے نے عبادت کی ہے نا، جنت کے لیے کی، خدا نے وعدہ کیا تھا عبادت کرے گا جنت میں داخل کر دوں گا، تو نحن عابدون والے جب مرتے ہیں تو یہ جنت میں اکیلے داخل ہوتے ہیں۔ خدا نے وعدہ کیا تھا انہیں جنت میں بھیجے گا، یہ جنت میں اکیلے جائیں گے، لیکن نحن لہو عابدون والوں کی شان یہ ہے کہ نحن لہو عابدون والوں میں سے کوئی غوث اعظم بن کر بغداد پہنچ جائے، خواجہ بن کر کے اجمیر پہنچ جائے، بندہ نواز بن کر کے گلبرگہ پہنچ جائے، مخدوم اشرف بن کر کے کچھوچا پہنچ جائے، شیخ طاہر قادری بن کر کے ادونی پہنچ جائے، تو یہ اپنی موت کے وقت اکیلے جنت میں نہیں جاتے، بلکہ جس پہ نظر ڈال دے وہ بھی جنتی ہے۔ فیضان طاہر شاہ قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن فیضان غوث اعظم، حضور فاضل بغداد۔ پیر ہمارے، پیر ہمارے، پیر ہمارے۔
فاضل بغداد فاضل بغداد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رنگنے میں ہم سے اچھا کون ہے؟ اور یہ رنگے ہوئے لوگ کیا کہتے ہیں؟ نحنو لہو عابدون، ہم خدا کے لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آخری بات کر کے اپنے خطاب کو ختم کرتا ہوں۔ پھر آؤ رنگ کی دنیا، دنیا کے رنگ کی دنیا کیا ہوتا ہے کہ اگر رنگ چھوڑنے کی بات ہے تو ذرا ایسی چیز دکھائیے، کلر تھوڑا چھوٹتا اچھا تھا، اب وہ کلر چھوٹ رہا تھا تب میں ڈالا بلو تھا، بلیک تھا، جو بھی تھا، اس کے بعد بالکل وائٹ کرتا، ایک دم سفید کرتا، کسی نے اس ٹب میں ڈال دیا، اب اس کا رنگ تو چھوٹ رہا تھا نا، تو پہلے تھا، ابھی سفید کا کیا حال ہے؟ کلین تھا، ڈرٹی ہو گیا، صاف ستھرا تھا، داغدار ہو گیا، اچھا تھا، خراب ہو گیا۔ دنیا کے رنگ میں رنگی چیز کی صحبت میں کوئی اچھا آئے تو داغدار ہو گیا، اور خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے کی شان دیکھا۔ 600 سال پہلے بغداد میں داغدار مکار، اپنے وقت کا چور، کس کی بارگاہ میں گیا؟ کس کے قریب؟ خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے غوث اعظم کے قریب ہوا۔ غوث اعظم نے جب اپنا رنگ چھوڑا تو دنیا دیکھ رہی کہ چور چنڈال گیا تھا، خود کو ابدال بن کے واپس۔ صبغۃ اللہ، یہ اللہ کے رنگ رنگے ہوئے لوگ ہیں۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اور رنگنے میں اللہ سے اچھا کون ہے؟ یہ رنگے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔